نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات محترم، آج کی اس تقریب سعید میں اس جامعہ کے بانی اور محتمم اور شیخ الحدیث ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا ظہیر الدین احمد صاحب نے جو انتہائی شاندار اور جاندار درس حدیث بیان فرمایا، ہم نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ انہوں نے جو آخر میں اپنے عزیز طلباء جو اب فضلاء کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں، جو نصائح کی وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، اپنے قلوب و اذہان میں انہیں پیوست کرنا اور ان کو اپنے عمل میں لانا۔ آپ اب تک صرف طلب علم کے میں مشغول تھے، کوئی دوسری ذمہ داری آپ پر نہیں تھی، لیکن جب اب دورہ حدیث ہو گیا اور رسمی جو طالب علمی کا زمانہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اب آپ معاشرے میں جائیں گے اور مختلف ذمہ داریاں آپ کے سر ہوں گی، تو ان ذمہ داریوں کو پوری دیانت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اتقان کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے تو اس کام کو مضبوط بنیادوں پر، اس کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر کرے، اس کے اندر اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کرے، دفعہ وقتی اور سر سے اتارنے والی کیفیت نہ ہو۔ آپ مستقبل کے معمار ہیں، آپ قوم کے رہبر و رہنما ہیں، اپنی حیثیت کو پہچان کر معاشرے میں اس انداز سے رہیں کہ آپ چلتا پھرتے ان کے لیے نمونہ ہوں اور دین کا، اخلاق کا، کردار کا مظہر ہوں۔ آپ کے والدین، آپ کے اعزاء و اقارب، ان کی بالخصوص اور پوری قوم کی بالعموم آپ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ ان توقعات پر پورا اترنا، اس کے لیے فکر مند ہونا اور عملی طور پر آگے بڑھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک اچانک ایک عربی شاعر کا ایک شعر یاد آیا، کہتا ہے قل لمن لا يرى المعاصر شيئا، قل لمن لا يرى المعاصر شيئا وجرى للأوائل التقديم، إن هذا القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما۔ بے شک آپ نوخیز اور نئے نئے
حاصل ہونے والے حضرات ہیں، آپ کے مقابلے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدرسین، بڑے بڑے تجربہ کار حضرات موجود ہیں۔ آپ کو تو بالکل کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو بالکل حقیر اور ان کے سامنے اپنے بازو پھیلانے والا، ان کے آگے زانو تلمس طے کرنے والا اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو حضرات بڑے بڑے ماہرین علوم و فنون بنے، انہوں نے تجربات حاصل کیے، آج لوگ ان کی ہر بات کو حجت اور سند سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک وقت میں اسی طرح نوجوان تھے۔ وہ ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے جو ہم عصر اور نوجوان علماء کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو شاید ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کے حق میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو بتا دو کہ جو نوجوان علماء کو، معاصرین کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، ساری فضیلتیں وہ کہتا ہے پہلے اور بڑے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، البرکۃ مع اکابرکم، اکابر کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی ہدایات اور ان کے ارشادات کو مضبوطی سے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، لیکن کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو، دنیا داروں کے مقابلے میں اور دنیاوی ڈگریوں کے حاملین کے مقابلے میں اپنے اس علم کو، اپنی اس سند کو حقیر نہیں سمجھنا، اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، بلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، اور یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان هذا القدیم کان حدیثا، یہ جو اکابر کی فہرست میں شامل ہو چکے، ان کی بات حجت سمجھی جاتی ہے، ان کا عمل حجت سمجھا جاتا ہے، لوگ ان کے ساتھ مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں، سعادت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک آپ کی طرح نوجوان تھے، اگر ان کو موقع نہ ملتا، اگر ان کو کوئی موقع نہ دیتا، کیوں جی، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہوتے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ عزم صمیم کے ساتھ میدان میں اترے، اور جیسا کہ کابر فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے علم کی تکمیل نہیں کی، علم کے دروازے تک اساتذہ نے آپ کو پہنچایا ہے، اور اب اس دروازے میں داخل ہونا، اور اس پورے محل میں، علم کا جو محل ہے یہ ایسا محل ہے، کہتے ہیں بحر العلم بحر لا ساحل له، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم، ایک بڑا ماہر علوم و فنون جس کی کوئی نظیر نہیں، پھر پتہ چلتا ہے فلاں اس سے بھی زیادہ، پھر وہ اس کی شخصیت اور اس کا قد و کاٹ وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں اس سے بھی زیادہ، تو اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیب تھے، اگرچہ ان کا فخر اختیاری تھا، فخر فخری فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اس کی شکایت کی، ان سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اچھے طریقے سے اللہ سے مال کا سوال کیا۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کئی مہینے گزرتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا کیسے جلتا کہ جب کچھ ہوتا تو، لیکن اور اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ عرض علی ربی ان یجعلنی بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ میرے لیے مکے سنگلاخ زمین کو سونا بنا دے،
لیکن اللہ کے نبی نے بصد ادب و احترام اللہ رب العزت کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں اشبع یوما واجوع یوما، میں ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، جب کھانا کھاؤں تو حمدتک و شکرتک، تیری حمد و ثنا بیان کروں، تیرا شکر ادا کروں، یا اللہ تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے کھلایا، اور جب میں بھوکا ہوں تو میں تضرعت الیک وذکرتک، میں تجھے یاد کروں، تیری بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ آہوزاری ہے۔ تو علم بات کچھ بھی نہیں، نہ خود سوال کرتے ہیں نہ اللہ کی پیشکش کو قبول فرماتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں روزانہ کھانا کھاؤں، لیکن علم کی باری آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلق ہیں، اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن علم کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما، تو اس کو یہی سمجھنا ہے۔ دروازے پر پہنچے ہیں، اساتذہ نے آپ کو کنجی دے دی ہے، اب آپ کا کام ہے کہ تالے کو کھولیں اور اس محل کی سیر کریں، اور وہ تبھی ہے کہ آپ کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں۔ وہ خیر و جلیس فی الزمان کتاب، سب سے عمدہ اور بہترین ہم نشین دوست کتاب ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اپنے اساتذہ سے رابطہ ہرگز نہ ٹوٹنے پائے۔ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی ذمہ داریوں میں حسن و کمال تب آئے گا جب آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اپنے تمام معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے استاد مکرم، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ان کے اس بیان سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی ان نصائح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کرام کو اور اس گلشن کے معمار اور اس کی بہاروں کے امین حضرت مولانا ظہیر الدین احمدی صاحب کو، ان کے تمام رفقائے کار اور معاملین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی کبھی اس ادارے کے لیے یہاں کی کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی پاؤں کے نہیں سر کے بل چل کر آؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تعاون علی البر والتقوی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔